shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اقتباس نمبر کتنی ہے جی؟ منافقین کی دو رخی پالیسی، منافقین کی دو رخی پالیسی۔ میں نے کہا تھا کہ منافق جو ہے نا دو منہ سانپ ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ دو منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، یہ دو منہ والا سانپ ہے، دو رخی پالیسی۔ یہ کتنی ہے اقتباس نمبر 4، دو رخی پالیسی۔ اور جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو تمہارے ایمان لائے مومن ہیں تمہاری طرح۔ ایک آیا بھیک مانگنے والا آدمی، اس کی مونچھیں تھیں بڑی بڑی، طلباء کو کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 روپیہ دو۔ میں چلا گیا، میں نے کہا میں تجھے 5 روپے دیتا ہوں لیکن مونچھیں کاٹنے دے ہمیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مونچھ تو شاہ پر ہے۔ میں نے طلباء کو کہا اس کو گراؤ اور مونچھ کاٹو اس کی۔ طلباء نے پکڑا، کینچی منگائی تو ہم مونچھ کاٹنی شروع کی تھے۔ کہنے لگا میں وہابی ہوں تمہارے مذہب کا، حالانکہ تھا شیعہ تھا وہ۔ میں نے کہا آج مذہب یاد ہے تجھے، جب مونچھ کاٹ رہے تھے، مونچھ ہی کاٹ دی، بگڑ گیا اس کو۔ تو وہی ہے، جب مومنین کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے جی اس مذہب۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ وہ شیطان کون تھے جی؟ ایک تو شیطان ان کا تھا خزرج کے قبیلے کا تھا، عبداللہ بن ابی، سمجھے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے نا، تو منافق 2 قسم کے تھے۔ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج کے قبیلے کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں۔ وہ بھی بڑا شیطان تھا، سمجھا؟ اور بعض یہودی جو تھے وہ بھی منافق تھے، حضور کی خدمت آتے تو دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں۔ اور ان کا بڑا شیطان سردار کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ کون تھا؟ آپ کبھی مدینہ شریف حاضری دیں نا، تو وہ زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہہ دیں کہ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی ہمیں دکھاؤ۔ اب قلعہ ہے مسمار، لیکن وہاں سیاہ پتھر ہیں جیسے عذاب کا نمونہ ہو نا۔ میں 2 دفعہ دیکھ کے آیا ہوں، اب بھی ہے وہ جگہ ہے کعب بن اشرف کے قلعے کی۔ تو یہودی کعب بن اشرف کے پاس جاتے، ان کا کیا تھا؟ بڑا شیطان تھا۔ تو خزرج کے قبیلے کے منافق کس کے پاس چلے جاتے؟ عبداللہ بن ابی تھا، وہ بڑا شیطان تھا۔ وہ ان کو تنبیہ کرتے، اوئے یہ کیا دعویٰ کرتے ہو؟ مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے مومن، تو ان کو کیا کہتے؟ اور جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ہم فقط کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یہ بات آئی ہے سمجھ یا نہیں؟ وہ بڑے بڑے شیطان تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا۔ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف۔ میں مانا کرتا ہوں گرو گھنٹالوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ اب آپ پریشان نظر آتے ہیں کہ گرو گھنٹال کیا بلا ہے۔ بھئی ہمارے جو مرشد ہوتے ہیں ہم ان کو پیر کہتے ہیں نہیں؟ ہمارے مرشد جن سے بیعت ان کا کہتے ہیں۔ اور ان پیروں کا جو بڑا حقدہ پیر اس کو کیا کہتے ہو؟ پیران پیر، کیا؟ یا اعلیٰ حضرت، پیران پیر یا اعلیٰ حضرت۔ تو ہندو کے جو پیر ہوتے ہیں نا، ہندو کے، ان کو کہتے ہیں گرو۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے مریدوں کو کہتے ہیں چیلے، گرو اور چیلا، یہ ہندی زبان میں ہے۔ تو ہندو کا پیر ہے گرو، اور ان گرو کا جو بڑا پیر ہے اس کو کہتے ہیں گرو گھنٹال۔ کیا؟ وہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے، بدماش، حلوے بھی بہت کھاتا ہے، پیٹ بھی نکلا ہوتا ہے، اس کو گرو گھنٹال کہتے ہیں۔ تو بڑے شیطان کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟
गुरु घंटा। अब तो समझ आ गया है नहीं? हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने जो हमारे तर्जमे हैं ना उनमें गुरु घंटा लिखते हैं और जब अलहदा होते हैं अपने गुरु घंटालों की तरफ, कालू इन्ना माकुम, क्या कहते हैं? बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। वो वहाँ इन्ना कहा भाई, सिर्फ आमन्ना कहा, सिर्फ आमन्ना। इधर क्या कहते हैं? ताकीद के साथ कहते हैं कि इन्ना माकुम। तो मालूम हुआ दिल उनका किन के साथ था? उन शैतानों के साथ। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। फिर वो कहते कि उनको क्यों कहा आमन्ना? तो उसका क्या जवाब दें? इन्नमा नानो, हम तो ये इस्तेज़ा करते हैं, लगा करते उनके साथ। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, इस्तेज़ा का अंजाम उखरवी लिख लो। अल्लाह ने फरमाया ये इस्तेज़ा करते हैं मुसलमानों के साथ, तो इस्तेज़ा का अंजाम उखरवी क्या होगा? इन्होंने मोमिनीन के साथ इस्तेज़ा की। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनको इस्तेज़ा की सज़ा देगा। अल्लाह ताला मुनाफिकीन को क्या देगा? इस्तेज़ा की सज़ा देगा। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तबारक व ताला इस्तेज़ा की सज़ा देंगे उनको। अच्छा जी, लेकिन वो इस्तेज़ा की सज़ा जो होगी ना, इस्तेज़ा की सूरत में होगी। किस सूरत में होगी? अब देखो ना जी, मैं आपको कहता हूँ कि ये सेब मुझसे ले लो, आप हाथ बढ़ाते हैं और मैं हाथ खींच लेता हूँ, सेब नहीं देता। ये क्या है? मजाक है ना? पुल सिरात पे मोमिनीन को नूर मिलेगा, पुल सिरात पे। तो मुनाफिकीन ने चूंकि ज़हरी कलमा पढ़ा था, बज़ाहिर इनको क्या मिलेगा? जब चलने लगेंगे तो नूर मिलेगा, जब चलने लगेंगे तो नूर छीन लिया जाएगा। तो मोमिनीन को कहो हमारा नूर कहाँ गया, दो समझे? मोमिनीन कहेंगे भागो पीछे, जहाँ नूर मिला था वहाँ मिलेगा। तो उनको दोज़ख के अंदर धकेला जाएगा। तो ये को उनको सज़ा दी गई किस शक्ल के अंदर? इस्तेज़ा की शक्ल के अंदर सज़ा दी गई। जैसा करोगे वैसे करोगे। अल्लाह ताला इस्तेज़ा की सज़ा देगा उनको। ये बात समझ आई है? ये अंजाम कौन सा है? रवि है। बाकी रहा ये दुनिया जो है ना, इसमें अल्लाह तबारक व ताला बाज़ मुजरिमीन को जल्दी गिरफ्त भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे है कि दुनिया के अंदर काफिर को ढील दी जाती है। क्या? अब देखो फिरौन को कितनी ढील दी गई या नहीं? काफ़ी ढील दी गई, बाद के अंदर गिरफ्त हुई। तो आज कल भी अगर कुफार को ढील दी जा रही है तो आप गमगीन ना हो, गिरफ्त में आएंगे। फरमाए वयमुद्दहुम फी तुग़यानिहिम, और ढील देते हैं उनको। यमुद्दो का माना लिख लो, अच्छा है। ढील जानते हो? इमहाल, मोहलत दे देना, मोहलत देते हैं उनको, मोहलत देते हैं उनको, ढील देते हैं उनको उनकी सरकशी के अंदर, इस हाल में कि वह हैरान कर रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा, समरा निफाक। आखिर के अंदर समरा निफाक है, या उनकी दास्तान का खुलासा समझ लीजिए। मुनाफिकीन की कितनी खिबासतें बयान की गई हैं? 4। तो आखिर में खुलासा दास्तान मुनाफिकीन भी है और समरा निफाक भी है। फरमाया इनका खुलासा ऐसे समझ लीजिए जैसा कि एक आदमी करे तिजारत। क्या करे? तिजारत से मकसूद नफ़ा होता है नहीं? तो नफ़ा तो बजाय खुद रहा, रासुल माल भी ख़त्म कर बैठे। क्या? मिसाल तो 1 लाख रुपया सरमाया उसने लगाया, उसकी उम्मीद थी कि मुझे नफ़ा आएगा। नफ़ा तो रहा नफ़ा, वो लाख रुपया जो सरमाया था ना, जिसको रासुल माल कहा जाता है, वो भी ख़त्म, तबाह हो गया। तो आप देखो मुनाफिकीन ने बज़ाहिर कलमा पढ़ा था नहीं? कलमा पढ़ा ना,
تو کلمہ کیا تھا؟ یہ راس المال تھا. تو بجائے اس کے کوئی فائدہ ہو منافقانہ کاروائی کر کر کے گمراہی کے اندر ایسے چلے گئے کہ وہ ظاہری جو کلمہ پڑھا تھا اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، وہ بھی ختم. آگے سمجھ جائیں. دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کی. وہ ہدایت کون سی تھی جی؟ بظاہر کیا پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا. یہ بھی ایک ہدایت تھی اور یہ بھی ہدایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے چاہے کافر کا کیوں نہ ہو. لیکن نفاق کی باتیں کرتے کرتے، یہ معاملے کرتے کرتے نور فطرت کو بھی ضائع کر دیا، وہ کلمے کو بھی ختم کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، پس نہ نفع پائی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہو راہ پانے والے. میرے عزیز، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. کوئی مسئلہ سمجھایا جائے نا تو مثالوں کے ساتھ واضح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تب منافقین کا جو نفاق ہے نا اس کے لیے دو مثالیں دی گئیں. ایک مثال ہے ناری اور دوسری مثال ہے آبی. کیا؟ ایک مثال آگ کی دے دی ہے اور دوسری مثال پانی کی دے دی ہے. یا یوں ہی سمجھو کہ ایک مثال ہے پکے منافقین کی، اس کی، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ کچے منافقین کی. تو مثال سے ایک وضاحت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی ایسے جیسے گدھا ہو. کیا؟ جو گدھا بے وقوفی کے اندر مشہور ہوتا ہے، مثال وضاحت ہوتی ہے. دیکھو جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، لکھ لو جی مثال ناری. مثال نمبر 1، مثال ناری بھی لکھو اور یوں بھی لکھو پکے منافقین کی مثال، جو پکے منافق تھے. مثال ناری اور پکے منافقین کی مثال. میرے عزیز، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، کسی جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنا جنگل ہے، اوپر بادل ہیں، کالی رات ہے، تو وہاں آپ آگ جلاتے ہیں. جیسے کہ آج کل کی مثال ہے، آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور بلب ہو، بڑا تیز بلب ہو جس کی روشنی تیز ہو، اور بلب یکدم بجھ جائے تو آپ کچھ دیر کے لیے اندھیری ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح جنگل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں یہ بجلیاں اور بلب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلب کی مثال نہیں دی. کیسی مثال دی ہے؟ جو چیز وہاں تھی. آگ جلاتے ہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے لوگ، رات تاریک ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آگ جلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں ذرا روشن ہو جاتی ہیں. نہیں کوئی بچھو ہو، سانپ ہو نظر آتا ہے، مفید چیزیں بھی نظر آتی ہیں، مضر چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور آگ یکدم بجھ جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ہو گیا، اندھا ہو گیا. اب نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا بھی مشکل ہے. تو فرمایا منافقین کی مثال بھی ایسے ہے. منافقین نے بظاہر کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، کچھ نہ کچھ روشنی ان کو مل گئی. جب نفاق کیا تو روشنی کا ہو گئی، بجھ گئی اور اندھیرے کے اندر رہ گئے. سمجھا جی؟ تو یہ مثال دی سمجھانے کے لیے، جیسے وہ لوگ روشنی کے بعد اندھیرے میں پڑ گئے، اسی طرح منافق بھی روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے؟ اندھیرے میں پڑ گئے. یہ وجہ تشبیہ کی ہے آسان طور پہ. مثل کا معنی لکھو حالت، مثل بمانے حالت. حالت ان کی مثل حالت اس شخص کے ہے جس نے روشن کیا آگ کو جلایا. فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا آگ نے
آزاد کے اندر حیا ضمیر کہاں لوٹے گا؟ نار کی طرف۔ پر جب روشن کیا آگ نے ارد گرد اپنے کو تو ذہب اللہ بنورہم، بھئی آگ جلانے والا ایک تھا اور اس کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب آگ روشن ہوئی تو ذہب اللہ بنورہم، کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو۔ آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روشنی ہوتی ہے، دوسرا آگ کا کام ہوتا ہے جلانا۔ تو اس شخص کا مقصود کیا تھا؟ روشنی حاصل کرنا یا خود جلنا؟ تو اس لیے نور کا لفظ کہا کہ جو مقصود تھا نا وہ ختم ہو گیا، کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے؟ اندھیرے میں پڑ گئے، یہ منافق بھی روشنی کے بعد بالکل اندھیرے کے اندر پڑ گئے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سمن سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم لکھ لو، ہم مبتدا ہے اور سمن اس کی خبر ہے۔ سمن جمع ہے اسم کی، بکمن جمع ہے ابکم کی، عمیٌ جمع ہے کس کی؟ آما کی۔ معنی یوں کیا جاتا ہے، اصل لفظ یہ تھا کہ ہم کا سمن، وہ کن کی طرح ہیں جی؟ بحروں کی طرح ہیں، لیکن تشبیہ بلیغ اختیار کی گئی، حرف تشبیہ کا گرا دیا جائے نا، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، یعنی حق کو سنتے نہیں ہیں۔ بکمن گویا کہ وہ کیا ہیں جی؟ گونگے ہیں، حق کے بولنے سے عاری عاجز ہیں۔ عمیٌ گویا کہ وہ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ اب جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، وہ راستے پہ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے لیکن سنتا ہے تو راستے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک آدمی بہرا ہے لیکن بینا ہے، اشارے کے ساتھ راستے پہ آئے گا یا نہیں؟ تو جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، پھر میں فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹ سکتے کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، اب نہیں آ سکتے۔ تو سمن بکمن عمیٌ کہہ کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ منافقین کا کون سا قسم ہے؟ پکے منافق، کیا؟ جن کا بھی ایمان پہ آنا کیا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے، محال ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پکے منافق ہیں، اور سمن بکمن کو تشبیہ بلیغ سے بنایا گیا ہے، یہ بیضاوی کے اندر دیکھ لیں۔ او کا سیب من السماء، ایک مثال تو ختم ہوئی، وہ کون سی مثال تھی جی؟ ناری۔ اب مثال کون سی ہے؟ مائی، پانی کی مثال۔ پہلی مثال کس کی تھی؟ پکے منافقین کی۔ اب کس کی مثال ہے جی؟ کچے منافقین کی۔ کچے منافقین کی مثال یوں دی گئی کہ جی بارش ہو رہی ہے، جی کیا ہو رہی ہے؟ اور اس بارش کے اندر چند لوگ چل رہے ہیں۔ بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بارش کے اندر بجلی چمکتی ہے، جب بجلی چمکے تو روشنی ہو جاتی نہیں، تو رات کی تاریکی ہے، رات ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش اوپر سے برس رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں۔ تو جب بجلی چمکتی ہے تو لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب بجلی نہیں چمکتی، وہ برق جس کو کہتے ہیں، سمجھے، تو وہ رک جاتے ہیں، اندھیرا کہاں جائے۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا، ہم نے جو علم پڑھا ہے تکلیفوں سے پڑھا ہے، آپ تو ماشاءاللہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے پتہ نہیں کہ 10 میل یا کتنا سفر کیا تھا، تو جو رات کا سفر میں نے کیا تھا، بستر میرے سر پہ، صندوق تھی میرے سر پہ، اور بارش ہو رہی ہے، بجلی چمکتی تو چلتے ہم، ورنہ رک جاتے،
خود میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، شجاباد کے علاقے پڑھنے گیا تو اب دیکھو بجلی چمکی ہے تو چلنا شروع کر دیا، اور بجلی روک گئی تو پھر وہ بھی رک گئے۔ تو اب یہ تحیر کے اندر ہے یا نہیں؟ تو جو کچے منافق ہیں ذرا غور کرنا، کچے منافقین کا یہ حال تھا۔ جب مسلمانوں کو کوئی غلبہ ہوتا نا، فتح ہوتی، مال غنیمت آ جاتا، کہتے وہی اسلام تو اچھی چیز ہے، اسلام کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، www.shahideislam.com مانتے ہیں۔ اب دیکھو بجلی چمکی تو چلنا شروع کر دیا، جب اندھیرا ہو گیا یعنی مسلمانوں کو شکست آئی۔ آگے پڑھو گے غزوہ احد کے اندر کتنوں خبیثوں نے ہیری پھیریاں کی تھی۔ جب مسلمانوں کو شکست آ جاتی، تکلیف آ جاتی تو اعتراض شروع کر دیتے یا نہیں؟ وہ جی وہ ابو سفیان والے اچھے ہیں، کافر اچھے ہیں، یہودی اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، تو رک جاتے یا نہ رک جاتے؟ تو یہ مثال ان کی دی گئی ہے تحیر کے اندر۔ تحیر کو وجہ تشبیہ بنا لو، جیسے وہ اصحاب سید تحیر کے اندر ہیں، یہ کچے منافق بھی کس کے اندر ہے؟ تحیر کے اندر ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں ان من یقین۔ دیکھو جی، او کا سیب من السماء، اس سیب سے پہلے اصحاب کا لفظ محذوف ہے، او کا اصحاب سیب، کیونکہ منافقین کی کو جو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے ساتھ دی گئی ہے، بارش والوں کے ساتھ، بارش والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ حس مضاف کا ہے۔ او کا اصحاب سیب، ماسالہم کا ماسال اللہ استوقد نارا، ادھر بھی ماسالہم نکالو، او ماسالہم کا اصحاب سیب، یہ حالت ان کی مثل بارش والوں کے ہے۔ سیب کہتے زوردار بارش کو، جو کہ ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے، یہ معنی لکھ لو، بارش ہونے والی ہے کس سے؟ آسمان سے نا، کیا؟ آسمان کی طرف سے، پھر چاہے بادلوں سے آئے پھر بھی آسمان کی طرف سے ہے، یا خود آسمان کے اندر بھی غیبی خزانے ہیں۔ بارش کے غیبی خزانے کس میں ہیں؟ آسمان، تو دونوں صورتیں صحیح ہیں، آسمان کی طرف سے، یہ معنی کیا کرو۔ یہ حالت ان کی مثل بارش والوں کے، وہ بارش جو ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے، فیہ ظلمات، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں، ورعد، گرج بھی ہے، بادل گرجتا ہے، برق چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، اے یہ میری طرف دیکھو، یہ زوردار، ایسے اس کو ٹھونس دینا کہتے ہیں، ٹھونس دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من السوائے، باوجہ کڑکوں کے، ایک کڑک دوسری کڑک، کڑک ہوتی ہے نہیں بارش کے اندر، حاضر الموت، باوجہ ڈر موت کے۔ جو آدمی کمزور دل ہوتا ہے نا، دل اس کا کمزور ہوتا ہے تو کڑک کا ہے نا سخت، مر بھی جاتے ہیں، ضعیف القلب والی مر جاتے ہیں سخت حادثے کے وقت، وہ بھی موت کے ڈر سے اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ نہ سنیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں ایسے کافروں کو، منافقین کو۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے تنبیہ کے لیے، کیونکہ آگے ان کی حالت پھر بیان ہو رہی ہے، بارش والوں کی حالت آگے بیان ہو رہی ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے منافقین کی تنبیہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں ایسے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہ، جو بارش والے بارش میں چل رہے ہیں نا، تو وہ بجلی ایسی تیز ہے اس کی روشنی کہ ان کی نگاہوں کو کیا چک لے۔ آپ دیکھتے ہو نا شہر کے اندر جو سخت بجلی کے اندر کام کرتے ہیں، یہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں نا، تو آنکھوں کے اوپر کوئی چیز چڑھا لیتے ہیں نہیں، وہ نہ چڑھیں تو آنکھوں بھی نہیں ختم ہو جائے، قریب ہے بجلی کے، اچک لے ان کی نگاہوں کو۔
कुल्लमा अज़ालहुम, जब चमकती है वास्ते उनके बिजली तो चल पड़ते हैं उसकी रोशनी के अंदर, और जब अंधेरा हो जाता है उनके ऊपर तो खड़े हो जाते हैं। तो आप मुनाफिकीन को असहाब सय्यब के साथ तशबीह दी गई है, किस बात के अंदर? ताहय्युर के अंदर। जैसे उनमें ताहय्युर है, इनमें भी क्या है? ताहय्युर है। इसको कहते हैं तशबीह मुरक्कब। क्या कहते हैं? कि मुशब्बा बे है ना, उससे भी एक कैफियत को इंतज़ा किया जाए और मुशब्बा से भी एक कैफियत को इंतज़ा करके कैफियत को कैफियत के साथ क्या तशबीह दी जाए। तो असहाब सय्यब की कैफियत क्या है? ताहय्युर। और मुनाफिकीन की कैफियत क्या है? वो भी क्या है? ताहय्युर है। तो उनके ताहय्युर को उनके ताहय्युर के साथ क्या दी गई? तशबीह। इसको क्या कहते हैं? तशबीह है मुरक्कब। और बाज़ हज़रात इसको तशबीह मुफ़रद बनाते हैं, लेकिन मैं इसको राज करार देता हूँ। जब तशबीह मुफ़रद वो बनाते हैं कि बहुत सी चीज़ों को मुशब्बा भी बहुत हूँ, मुशब्बा बे भी क्या हूँ? बहुत हूँ। मिसाल तौर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नाजिल किया है ना, या वही नाजिल की, उसको तशबीह दी जाए किसके साथ? बारिश के साथ। के साथ तो जिस तरह बारिश के अंदर ज़ुल्मात होते हैं ना, तो कुरान पाक के अंदर उनके कुफ्र का बयान है या नहीं? तो क्या हो गए? ज़ुल्मात हुए। आगे जैसे बारिश के अंदर क्या होता है? रात गरज होती है। तो कुरान पाक में तखवीफ़ात हैं या नहीं? वो डरावे हैं ना, तो ये दुनिया उखरी, उनको तशबीह किस साथ दी गई? रात के साथ। कुरान पाक के अंदर जो बिशारतें हैं उनको तशबीह दी गई किसके साथ? बरक़े। दो अलग अलग तशबीहें बनाते हैं, लेकिन मैं उसको राज करार देता हूँ तशबीह मुरक्कब को। ये जलालैन शरीफ में अलग तशबीह भी है, तशबीह मुफ़रद बैज़ावी के अंदर। तो बहरहाल खुलासा यही है कि असहाब सय्यब में भी ताहय्युर है, मुनाफिकीन में भी क्या है? ताहय्युर है। तो इनके ताहय्युर में कह नहीं। वला शाह अल्लाह के नीचे लिखो ज़ज्र। ये ज़ज्र है जी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ ना, जिस तरह इन मुनाफिकीन की दिल की बसीरत को मैंने ख़त्म कर दिया है, इनकी वो शनवाई जो हक सुने वो ख़त्म कर दी है, इनकी वो बीनाई जिसके साथ हक देखे वो ख़त्म कर दी है। लेकिन ज़ाहिरी बीनाई थी या नहीं थी? वो ज़ाहिरी तौर पे सुनते थे या नहीं सुनते थे? तो अल्लाह ताला ने ज़ज्र कर दी। फरमाया अगर मैं चाहूँ ना, जैसे इनकी दिल की बसीरत ख़त्म कर दी है, इनकी ज़ाहिरी बिसारत भी क्या कर दूँ? ख़त्म कर दूँ। इनके कानों की शनवाई ख़त्म कर दूँ। और अगर चाहता अल्लाह ताला अलबत्ता छीन लेता इनकी शनवाई को। सम का माना कानों को नहीं, कान तो रह जाते हैं, कानों के अंदर क्या पाई जाती है? कुव्वत शनवाई। वअब्सारहिम, और इनकी निगाहों को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर क्या है? कादिर। shahideislam.com इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक़। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com